وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ مالہ لام کی زبر بتا رہی ہے، نصب میں ہے۔ ویلن، دیکھیں یہ نکرہ ہے لیکن مبتدا کے طور پہ آیا ہے۔ نکرہ کا جو مفہوم ہوتا ہے، ہم نے بتایا کسی بات کو عام کرنا، کسی کو بہت خاص کرنا، کسی کو بہت ویلیو دینا، اس کے لیے بھی نکرہ کا معاملہ آتا ہے۔ تو بہت بڑی تباہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تباہی ہے ہمزہ، اس کا مادہ ہے ہاں میم اور زا۔ ہمزہ یہمزو باب ضربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چٹکی بھرنا، چبھونا، تانا دینا۔ اور لمزہ لام میم اور زا، لمزہ یلمزو عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا۔ اچھا، اب ان دونوں میں جو گولتا نظر آ رہی ہے ہمزہ اور لمزہ میں،
یہ اسے کہتے ہیں تائے مبالغہ. کسی کام کو کثرت سے جب کرنا ہو نا, جیسے علامہ جو ہے, علامتن, ہم کہتے ہیں نا علامہ صاحب آئے ہیں, تو علامتن میں بھی گولتا ہے, تائے مبالغہ ہے. اس کا مطلب ہے کسی کام کو یعنی کہ علم کو بار بار علم سے گزرنے والا, علم سے استفادہ کرنے والا علامہ ہے. اسی طرح یہاں پر بھی گولتا ہے. ہمزہ, بار بار تانا زنی کرنے والے, بار بار عیب جوئی کرنے والے کے لیے. الذی, جو, جمع مالن, جو جمع کرتا ہے مال کو, وعددہ, اور گنتا ہے اس کو. عددہ, عین دال دال, یہاں ہے باب تفعیل سے. عدد یعدد تعدیدا, گن گن کر رکھنا, ایک ایک کر کے گننا. اور ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مال کی طرف. تو یہاں پر تباہی اور بربادی جو ہے وہ تانا دینے والے, عیب جوئی کرنے والے, مال کو گن گن کر رکھنے والے کے لیے ہے. اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یحسب, وہ گمان کرتا ہے, انہ, کہ بے شک, مالہ, اس کا مال, اخلدہ, اسے دوام دے گا, یا اسے دوام دیتا ہے. خلد یخلد, باب افعال سے یہاں پہ آیا ہے. اخلد یخلد, دوام بخشنا, ہمیشگی دینا, خلود بخشنا. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. لینبذن, فعل مجہول ہے, لام تاکید لگا ہوا ہے ساتھ, پلس نون ثقیلہ, اور اس کا نائب الفاعل ہے ہوا. یہ اسلوب سے تو اب آپ اچھی طرح واقف ہو گئے. وما ادراک, یہاں پر دو لفظ ہیں, لینبذن. اب لام تاکید ہٹائیں اور نون ثقیلہ تو کیا بنا جائے گا؟ نبذ ینبذ, نبذ ینبذ, ینبذ تھا اصل میں. اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. نبذ ینبذ, باب ضرب سے اس کے معنی ہے پھینکنا. ینبذ, وہ پھینکا جاتا ہے. لا ینبذن, وہ لازماً پھینکا جائے گا. الحطمہ, حا طا اور میم اس کا مادہ ہے. حطم یحتم کے معنی ہے پیس دینا, توڑ دینا, رون دینا. حطمہ میں بھی گولتا جو ہے یہ تائے مبالغہ ہے, بے درزی سے روندنے والا.
وہ لازماً پھینکا جائے گا بے دردی سے روندنے. اب یہاں والی اس لیے کر رہے ہیں کہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے. یہاں جو گولتا ہے یہ اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ تائے مبالغہ ہے. میرے خیال سے حطمہ کا جو گرائنڈر والا ایلیمنٹ ہے نا، گرائنڈ کر دینے والا، ریزہ ریزہ کر دینا، پیس دینا، رون دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. تو وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو حطمہ کیا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ لازماً پھینکا جائے گا حطمہ میں. اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور تم بہت خوب جانتے ہو حطمہ کیا ہے. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. نار اللہ الموقدہ، اس سے پہلے ایک مبتدا ہیا محذوف ہے. یہ آپ نار اللہ الموقدہ آپ پہلی کتاب میں بھی ترجمے میں پڑھ چکے ہیں. یہ ہیا جا رہی ہے کس کی طرف؟ نار. اچھا، اب ایک کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ صفت نار کر کے آپ چھوڑ دیں، یا پھر اسی کو ساتھ صفت اول، صفت ثانی، اور پھر سارے کو بنائیں مضاف الیہ. انا حرف مشبہ بالفعل، ہا اسم انا. نار اللہ الموقدہ، موقدہ اس کا مادہ ہے واو قاف اور دال. یہاں آیا ہے باب افعال سے، اوقد یوقد، اس سے اسم المفعول ہے موقدن اور مؤنث ہے موقدۃ، اس لیے کہ آگ کی صفت ہے اور آگ مؤنث سماعی ہے. باب افعال سے اس کے معنی ہے بھڑکانا، چمکانا، آگ کا بھڑکانا. تو نار اللہ الموقدہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. ہیا ہم نے پہلے محذوف کیا، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی، جو کہ، تطلع، اس کا مادہ ہے طا لام اور عین. طلع یطلع کے معنی ہے بلند ہونا، اور یہاں آیا ہے باب افتعال سے اطلع.
اور باب افتعال کی تا میں تا بھی جو ہے وہ تو میں بدل گئی ہے. یہ آپ نے مضاعف میں پڑھا تھا جب آپ تیسری کتاب پڑھ رہے تھے. اطلع کو اطلع، یطلع کو یطلع، تو اس سے مؤنث بنا تطلع. وہ چڑھتی ہے علی الافئدہ، دلوں پر، یعنی کہ وہ ایسی آگ ہے جس کا اثر جو ہے وہ دل پر ہوتا ہے. انہا، بے شک وہ، علیہم ان پر، موصدۃ، حمزہ صاد اور دال، باب افعال سے آتا ہے اوصد یوصد، اس سے مفعلتن کا وزن ہے موصدۃ. اوندھا مارنا، کسی برتن کو آپ اوندھا کر دیتے ہیں. اوندھا اس طرح اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس کو دم دینے کے لیے، تاکہ کہیں سے کوئی اس کی حرارت باہر نہ نکل پائے. تو وہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے نا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ انہا علیہم موصدہ، یہ ان کے اوپر ہوگی اوندھی ماری ہوئی. اور کیوں؟ تاکہ وہ اس کی حدت اندر رہے. فی عمد ممددۃ، اور وہ ہوگی عمد ممددہ میں. عمدن کہتے ہیں، عمدن اصل میں ہے عمادن. عمادن کی جمع ہے، عمادن بھی نہیں بلکہ عمادتن کہتے ہیں ستون کو، اس کی جمع ہے عمدن. اور عمادن ستون اس میں ذات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو عمدن یہ جمع ہے ستونوں. ممددہ اس کا مادہ ہے میم دال اور دال. مفعلتن کا وزن ہے باب تفعیل سے. اس کا مطلب ہے دراز کرنا، پھیلانا. فی عمد ممددۃ، دراز کیے گئے ستونوں میں. بے شک وہ ان پر اوندھی ماری جائے گی دراز کیے گئے لمبے ستونوں میں. جناب الحمدللہ یہاں پہ سورۃ الہمزہ ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.